السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تو دیکھیے اس ویڈیو میں محرم کے حوالے سے مفتی سلمان اجری نے بہت خوبصورت میسج دیا ہے۔ کیا امام حسین نہیں دکھا سکتے تھے؟ ارے سارے اولیاء جن کے قدموں سے لگے ہوئے ہو، جہاں سے ولایت بٹ رہی ہو، حضرت مولا علی کو کیا کہتے ہیں؟ شاہ ولایت کہا جاتا ہے۔ سارے اولیاء کرام کی ولایت وہاں جاتی ہے، تو کیا امام حسین کربلا میں اپنی کرامت دکھا کر کے قابو نہیں کر سکتے تھے؟ اور لوگوں کے اس ذہن میں آنے والے سوال کو دور کرنے کے لیے امام حسین کے شہزادوں میں 600 سال بعد آنے والے غریب نواز نے اجمیر کی دھرتی پر دکھایا بھی تھا، تم اگر پانی بند کرتے ہو تو معین الدین ایک کھٹوری میں پورا پانی سما سکتا۔ کیا نہیں ہوئی تھی؟ انا ساگر کا پورا پانی ایک کھٹوری میں سرکار غریب نواز کے حکم پر نہیں جمع ہوا تھا، اور آپ نے چھوڑ دیا تو پانی پورا چلا گیا۔ وہ 600 سال بعد آنے والے غریب نواز جو امام حسین کی اولاد میں سے اتنے سالوں بعد آنے والی اولاد میں یہ پاور ہے، یہ طاقت ہے، تو حسین کے ہاتھوں میں کیا طاقت ہو سکتی؟ ارے دریائے فرات تو ان کے قدموں سے لگ کر کے بہتا اگر حکم دیتی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرامت سے اگر وہ معاملہ حل کر دیتے تو ہم جیسے نکموں کے لیے آئیڈیل کون ہوتا؟ ہم جیسے غریبوں کے لیے آئیڈیل کون ہوتا؟ وہ تو بڑے لوگ تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، رسول اللہ کے خاندان سے تھے، انہوں نے کرامتوں سے ان معاملات کو حل کیا ہوگا۔ لیکن ہم جیسے لوگ اس زمانے میں اپنے دور کے یزیدیوں سے لڑنے کا وقت ہوتا تو ہم کون سی کرامت دکھاتے؟ اسی لیے امام حسین نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے کرامت دکھا کر کے اس میدان کو فتح نہیں کیا، استقامت دکھا کر۔ یہ میسج تھا کہ اے مسلمانوں، جیسی بھی بڑی طاقت تمہارے سامنے آئے ڈٹے رہو، جمے رہو، اور مرنے کا خوف نہ رکھو۔ اگر کٹ جاتے ہو، مر جاتے ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن میں گواہی دے دی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اور وہ زندگی تو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کیا یہ نہیں دیکھ رہے؟ ہر گھر پہ امام حسین کے چرچے، جلنے والے ہوں گے، کوڑنے والے ہوں گے، لیکن ان کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے، باقی چاہنے والوں کی تعداد ستاروں سے زیادہ ہے۔ امام حسین کا جھنڈا آج بھی اسی طرح لہرا رہا ہے۔ سچ بتاؤں میں آپ کو، کبھی آپ کو اتفاق ہو تو ملک شام کے دمشق میں بھی جانا، جہاں پر 3 سال یزید کا دربار لگتا تھا، وہ بھی اپنے وقت کا خلیفہ بنا ہوا تھا، اور اس نے جو اپنے دور خلافت میں، اپنے دور حکومت میں ظلم ڈھائے وہ تاریخ میں رقم ہو چکے۔ جا کر کے پوچھنا اہل شام سے، دمشق والوں سے، کہ ایک دور یہاں تمہارا بادشاہ رہتا تھا، شام کا حکمران یزید، وہ کہاں ہے، اس کی قبر کہاں ہے؟ لوگ تو بغلیں اٹھا کر کے آپ کو کہیں گے کہ یہاں تو کوئی ایسی قبر نہیں دکھتی۔ ہاں ہم کو پتہ ہے، بعض مورخین نے، بعض دانشور جو پڑھے لکھے وہ کہتے ہیں جہاں پر سارا کچرا ایک جگہ پھینکا جاتا ہے، ڈم کیا جاتا ہے دمشق کا، وہاں کہیں اس کی قبر کھو گئی، اس میں کہیں قبر کھو گئی۔ یہ تو اس کی بات کر رہا ہوں جو بادشاہ تھا، فوج رکھتا تھا، تاج رکھتا تھا، تخت رکھتا تھا اور حکومت رکھتا تھا، اس کا سوال ایسے۔ پھر آؤ عراق کی سرزمین پر اور کربلا جاؤ، سوچو، ایک کھلا چٹیل میدان تھا، یہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، دور دور تک ایک دریائے فرات بہتی تھی اور باقی کچھ نہیں تھا، اور جا کر کے آپ ڈھونڈنے لگ جاؤ کہ وہ میدان کہاں ہے تو تمہیں میدان نہیں ملے گا، ہر جگہ آبادی ہی آباد ہے۔ ایک حسین و جمیل شہر ہے، اور لوگوں سے پوچھو کہ یہاں تو ہم نے سنا تھا رسول اللہ کے شہزادے حسین کو کاٹ کر کے ٹکڑوں میں بدل دیا گیا تھا، ان کے شہزادوں کو، اور امام حسین کے سر کو الگ کر دیا گیا، جسم کو الگ کر دیا گیا، ان کے بیٹوں کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے گئے تھے۔ سنا تو ایسا تھا کہ ان کے سب جسم کو اس طرح سے بکھیر دیا گیا تھا، وہ کہاں ہیں؟ کیا مٹ گئے تاریخ میں؟ نہیں، آپ کو ہاتھ پکڑ کر لے جا کر
ایسے دربار میں کھڑا کریں گے جس دربار کی اونچائی دیکھنے سے ٹوپی گر جاتی. اس حسین دربار کو دیکھتے ہی دل میں ہیبت طاری ہوتی ہے اور پھر تم بے اختیار یہ کہہ دو گے. حسین کا دربار دیکھتے ہی تمہاری زبان سے یہ الفاظ نکل پڑیں گے, شاہ است حسین, بادشاہ است حسین. وہ اب بھی بادشاہ ہے, اب بھی شاہ ہے. اور ہزاروں لوگوں کو دیکھا ہے ہم نے حسین اعظم کی قبر پاک کے پاس آتے ہیں. میں پوچھا تھا ایک بڑے بزرگ سے, چٹیاں وہاں پر بہت اندر رہتی ہیں, بہت سارے لوگ اپنے پیسے بھی ڈالتے ہیں, نذرانے بھی پیش کرتے ہیں, بہت ساری چٹیاں ہوتی ہیں. میں نے پوچھا چٹیاں کیا ہیں؟ کہا برسوں سے رواج ہے, جب کسی کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو وہ پورا چٹی میں اپنا لکھ کر کے لاتا ہے اور امام حسین کے پاس پیش کرتا ہے, اس لیے کہ اس کا وجدان یہ کہتا ہے ہم رعایا ہیں اور وہ بادشاہ ہے. بادشاہ کے سامنے اگر شکایت نہ کی جائے تو پھر کس کے سامنے کی جائے؟ لوگ اپنی شکایتیں آج بھی پیش کرتے ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے عزیزو, 14 صدیوں کے بعد بھی جس کی بادشاہت ختم نہیں ہوتی وہ کس بات کی وجہ سے ہے؟ وہ استقامت کی بنیاد پر ہے. اسی لیے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر جمے رہ گئے, تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر اللہ